مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت بڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر زنجیر میں بند کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیش کا ہے تو ہی پانی تلوار اٹھاتا خط بن جا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت بڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں خود کو لٹوایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور عزیز تحریکی ساتھیوں، اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے تمام سامعین اور ناظرین، خواہ وہ پاکستان میں موجود ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھ کر اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو رابطہ کمیٹی کے تمام اراکین کی جانب سے السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے
کہ گزشتہ 3 دنوں سے پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے تشکیل کردہ ٹولے نت نئے ڈرامے کرتے چلے آ رہے ہیں. آج پی آئی بی ٹولے کا میر فاروق ستار عزیز آباد میں یادگار شہدا پہنچا، جبکہ 22 اگست کے بعد سے لے کر آج کے دن سے پہلے کے دن تک انہیں نہ تو کبھی شہدا کا خیال آیا، نہ ایم کیو ایم کے اسیر کارکنوں کا خیال آیا، اور نہ انہیں ایم کیو ایم کے لاپتہ ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کی کوئی فکر لاحق ہوئی. میر فاروق ستار یادگار شہدا تو پہنچے، لیکن شہدا قبرستان نہیں گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہدا قبرستان کیوں نہیں گئے؟ کیا کسی ٹھاکر کا ٹیلی فون آ گیا تھا، یا کسی بلال اکبر کا ٹیلی فون آ گیا تھا جو اپنے اعلان کرنے کے باوجود یہ شہدا قبرستان جانے سے گریز کر لیا انہوں نے؟ ویسے میر فاروق بہت اچھا کیا، یہ اچھا ہوا کہ تم اور تمہارے حواری شہدا قبرستان نہیں گئے. شہدا قبرستان ایک پاک جگہ ہے، اور تمہارے ناپاک قدم اس پاک جگہ نہیں پہنچے، یہ بہت اچھی بات ہے. تمہارے ناپاک قدم اس لیے ہے کہ شہدا قبرستان میں ابدی نیند سونے والے مہاجر شہدا نے ایک نیک مشن، مقصد اور نظریے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور تم جیسے مہاجروں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے حق پرست شہدا کے لہو کا سودا کیا، حق پرست شہدا کے لہو کو چاٹا، ان کی قربانیوں کا سودا کیا. لہذا تمہارے ناپاک قدم وہاں نہیں پہنچے، وہ سب سے بڑی اچھی بات ہے، اور تمہیں زیب بھی نہیں دیتا. جو اپنی قوم کی قربانیوں کو بھول جائے، جو اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو بھول جائے، جو اپنے محسن کے احسانات کو بھول جائے، ایسے ضمیر فروش افراد کو شہدا قبرستان جیسی پاک جگہ جانے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے. عزیز تحریک ساتھیوں، پہلے فاروق ستار نے پریس کانفرنس کی، اور آج کمالو ٹولے نے پریس کانفرنس کی. ان کی پریس کانفرنس میں فاروق ستار نے کی ہو یا کمالو نے کی ہو، ایک بات کا واضح طور پر دونوں نے اعتراف کر لیا کہ ان کے تخلیق کردہ کون ہے. پی آئی بی ٹولے کی تخلیق کہاں پہ ہوئی اور پی ایس پی ٹولے کی تخلیق کہاں پر ہوئی؟ آج گھر کے ان بھیدیوں نے خود لنکا ڈھا دی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہم نہیں کہتے، یہ کمالو نے خود کہا کہ پی آئی بی ٹولے کی تشکیل کس کے دفتر میں ہوئی. انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کلپ کو تیار رکھیں جس میں مصطفیٰ کمال نے خود اعتراف کیا ہے کہ پی آئی بی ٹولے کو کس نے تخلیق کیا اور کہاں تخلیق کیا. انجینئر ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ذرا وہ ویڈیو کلپ عوام کے سامنے پیش کریں.
پاکستان تو بنی جنرل بلال اکبر صاحب کے کمرے میں اس وقت کے ڈی جی رینجرز میں نے فیسیلیٹیڈ بائی آل دیز جو میں نے نام لیا ہے پاکستان تو بنی جنرل بلال اکبر صاحب کے کمرے میں اس وقت کے ڈی جی رینجرز میں نے فیسیلیٹیڈ بائی آل دیز جو میں نے نام لیا ہے پاکستان تو بنی جنرل بلال اکبر صاحب کے کمرے میں اس وقت کے ڈی جی رینجرز میں نے فیسیلیٹیڈ بائی آل دیز جو میں نے نام لیا ہے پاکستان تو بنی جنرل بلال اکبر صاحب کے کمرے میں اس وقت کے ڈی جی رینجرز میں نے فیسیلیٹیڈ بائی آل دیز جو میں نے نام لیا ہے پاکستان تو بنی جنرل بلال اکبر صاحب کے کمرے میں اس وقت کے ڈی جی رینجرز میں نے فیسیلیٹیڈ بائی آل دیز جو میں نے نام لیا ہے پاکستان تو بنی جنرل بلال اکبر صاحب کے کمرے میں اس وقت کے ڈی جی رینجرز میں نے فیسیلیٹیڈ بائی آل دیز جو میں نے نام لیا ہے. عزیز تحریکی ساتھیوں، آپ نے سنا، اس میں اس ویڈیو کلپ میں یعنی کمالو ٹولے کا سرغنہ اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ پی آئی بی ٹولے کی تخلیق کہاں ہوئی اور کس نے کی. یہی نہیں، آج کمالو نے بہت سارے اعترافات کیے ہیں، بہت ساری باتوں کو تسلیم کیا ہے. اس نے دوسری بات یہ تسلیم کی ہے کہ 300 سے زائد مہاجر نوجوان جن کو گرفتار کر کے جبری طور پر گمشدہ کر دیا گیا ہے، لاپتہ کر دیا گیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. اس کا اعتراف موجود ہے، جس میں اس نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ان لاپتہ مہاجر نوجوانوں میں سے 70 مہاجر نوجوانوں کو خیابان سحر میں کمالو ٹولے کے حوالے کیا گیا اور 230 کے قریب مہاجر نوجوان جنہیں گرفتار کر کے جبری طور پر گمشدہ کر دیا گیا ہے وہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، مہاجر قوم سے ہمدردی جتانے والے، مہاجروں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر مگرمچھ کے آنسو بہانے والے آ کے بہت اپنے آپ کو پارسا ثابت کرنے اور سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بتاتے ہوئے ان کو موت آتی ہے کہ بے گناہ مہاجر نوجوانوں کو گرفتار کر کے حراست کے دوران انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا کر ماورائے عدالت قتل کرنے کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے والے کون ہیں؟ یہاں کمالو اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ لاپتہ مہاجر نوجوان اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہیں، جبکہ یہی فوج، رینجرز اور ایجنسیاں عدالت میں حلف نامے داخل کرا چکی ہیں کہ گرفتار نوجوان ان کے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک بات اور کمالو نے تسلیم کی ہے کہ اس کے پاس جو کروڑوں روپے مالیت کی لینڈ کروزر ہے یہ اسے اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے، پنجابی فوج نے دی ہے، پنجابی آئی ایس آئی نے دی ہے. اور یہی نہیں بلکہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں خیابان سحر میں جو کروڑوں روپے مالیت کا بنگلہ ہے، حیدرآباد میں جو کروڑوں روپے مالیت کا بنگلہ ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے اسے دیا ہے. ورنہ ہم بھی حیران تھے، یہ جو آ کے آج اس نے بڑے بڑے دعوے کیے پریس کانفرنس کر کے کہ ہم سینیٹرشپ چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہم ڈپٹی کنوینرشپ چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہم نے جا کے نوکری کی، محنت مزدوری کی، حق حلال کی کمائی سے اپنے گھر والوں کی کفالت کی.
ارے ضمیر فروش آدمی، ہمیں بھی وہ طریقہ بتا دے، وہ نوکری بتا دے. ایسی کون سی نوکری ہے جس میں 3 سال کے عرصے کے دوران کوئی کروڑوں روپے مالیت کی لینڈ کروزر کا مالک بن جائے، کراچی کے علاقے ڈیفنس جیسے قیمتی جگہ میں، خیابان سہر میں کروڑوں روپے مالیت کے بنگلے کا مالک بن جائے، حیدرآباد میں کروڑوں روپے مالیت کے بنگلے کا مالک بن جائے، اور ان بنگلوں میں جو قیمتی ترین فرنیچر ہے اس کا بھی مالک بن جائے. ہمارا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ حق اور حلال سے کمانے والے، محنت مزدوری کر کے ملازمت پیشہ افراد 3 سال تو کیا 30 سال کی ملازمت میں بھی اتنا نہیں کما سکتے. اس کا مطلب ہے کہ کمالو نے حرام دولت کمائی ہے، حرام دولت سے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی کفالت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ مکمل طور پر حرام زدگی پر اتر آیا ہے، بے غیرتی پر اتر آیا ہے، اس لیے کہ 2 نسلہ ہے. میرا دل تو چاہتا ہے کہ کمالو کی والدہ محترمہ کی قبر پہ جا کر پھول چڑھاؤں، فاتحہ خوانی کروں اور ان سے پوچھوں کہ یہ کیسا بے غیرت بیٹا جنم دیا ہے جسے نہ اپنے محسن کے احسانوں کا خیال ہے، نہ اپنی قوم کی اور آنے والی نسلوں کی بقا کی پرواہ ہے، اور نہ اس جماعت کی کوئی اسے فکر ہے جس نے آج اسے مصطفیٰ کمال بنایا ہے. حیف ہے اس کی زندگی پر، اس کی زندگی پر لعنت ہے. عزیز تحریکی ساتھیوں، یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہو گئی، اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بار بار جس بات کو دہراتے رہے کہ پنجابی فوج، پنجابی اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کرتی چلی آ رہی ہے، ایم کیو ایم کی تقسیم در تقسیم کے پس پردہ سازش میں بھی انہی کا ہاتھ ہے. اور آج یہ سازش نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے عوام کے سامنے بے نقاب ہو گئی کہ سیاسی جماعتوں کی جوڑ توڑ اور ان کی تخریب کاری میں کون ملوث ہے. اور ایم کیو ایم کی جو تقسیم کی جو سازش تھی، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ مہاجر مینڈیٹ کو جو سندھ کے شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کو حاصل ہے، قائد تحریک جناب الطاف حسین کی قیادت میں ایم کیو ایم کو حاصل ہے، اس مینڈیٹ کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی جماعت مہاجروں کی نمائندہ جماعت نہ بن سکے. آج یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے مصطفیٰ کمالو کہ میں محنت مزدوری کرتا رہا، تو بے غیرت انسان پاکستان نہیں پوری دنیا کے عوام اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین نے جب حق پرستی کی جد و جہد کا آغاز کیا تو ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی. جامعہ کراچی میں کرائے کی سائیکل لے کر فرنیچر اور لٹریچر لے کر آیا کرتے تھے، اور قائد تحریک جناب الطاف حسین نے 20 سالہ تحریک میں جو 20 سال کی تحریک ہے وہ ہونڈا 50 موٹر سائیکل پر چلائی. تو کس منہ سے تو اپنے آپ کو مہاجر قوم کے نمائندے کی حیثیت سے نمائندوں کے سامنے کھڑا ہونے کی جرات کر سکتا ہے؟ حرام اور حلال کی کمائی کا فرق ہی یہی ہوتا ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین نے پوری زندگی سادگی سے گزاری، سائیکل پر اور موٹر سائیکل پر تحریک چلائی ہے، اور تمہیں سیاست میں آئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، تم کروڑوں روپے کی لینڈ کروزر کے مالک بن گئے، کروڑوں روپے کے بنگلے کے مالک بن گئے. تو یہ حرام کی دولت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک طرف قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی حق حلال کی محنت کی کمائی ہے،
جو انہوں نے ٹیوشن پڑھا کر نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ تحریک کے اخراجات بھی پورے کیے، اور ایک تم ہو جو کاسائے گدائی لے کر اسٹیبلشمنٹ کے آگے بھیک مانگتے رہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین اور مہاجر قوم کے خلاف استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے لیے تمہاری قیمت لگائی، تمہیں کروڑوں روپے کے بنگلے دیے، کروڑوں روپے کی گاڑیاں دی، اور تم نے اپنے ظرف اور ضمیر کا سودا کر لیا، تم نے مہاجر شہداء کے لہو کا سودا کر لیا۔ حیف ہے تمہاری زندگی پر، لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ تم چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن کر مہاجر مینڈیٹ کو تقسیم کر دو تاکہ مہاجروں کی کوئی نمائندہ جماعت نہ بنے، اور مہاجر ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے غلام بن جائے، اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر جھکاتے رہے، مہاجروں کے حقوق غصب کیے جاتے رہے، اور مہاجر اپنے اجداد کے بنائے ہوئے ملک میں تیسرے درجے کے شہری بن جائے۔ یاد رکھو، مہاجر تعلیم یافتہ اور باشعور قوم ہے۔ مہاجروں نے عزت سے جینے اور عزت سے مرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین کی قیادت میں اپنے حقوق کی جد و جہد کرتی رہے گی۔ مہاجر قوم کا ایک ایک بچہ غلامی کی زندگی پر عزت کی موت گوارا کر لے گا، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اپنے ظرف و ضمیر کا ہرگز سودا نہیں کرے گا، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ عزیز تحریک ساتھیوں، پاکستان میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی توڑ پھوڑ، غیر فطری اتحادوں کی تشکیل، اس کے پس پردہ مقاصد یہی ہوتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کو آپس میں دست و گریباں کیا جائے، ملک میں جمہوری عمل پروان نہ چڑھ سکے، ملک میں جمہوری اقدار کو استحکام نہ ہو، جمہوری ادارے مضبوط نہ ہو، سیاستداں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، اور کرپٹ جرنیل سیاستدانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ملک اور قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستانی قوم میں اب شعور آتا چلا جا رہا ہے، اور اب نہ صرف میڈیا بلکہ عام شہری بھی اس بات کا ادراک کرنے لگا ہے کہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کون کرتا رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ میں رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کو مزید آگے بڑھائیں، اس کا سلسلہ پھر ہم جاری رکھیں گے۔ جی مصطفیٰ بھائی۔ بہت بہت شکریہ قاسم بھائی۔ واجب الاحترام بزرگوں، ماں بہنوں، ساتھیوں، اور جو بھی حضرات اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ قاسم بھائی نے جیسے آج بھی آپ کے سامنے مصطفیٰ کمال کی آج بعض اعترافات کا ذکر کیا، تو اس شخص نے آج اپنی پریس کانفرنس میں یہ اکثر بہت بڑا سچائی کا مجسمہ اور پیکر بن کر بار بار سب کو یہ کہتا ہے کہ میں پورا سچ بیان کروں گا۔ تو آج اس نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ تو بتا دیا کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان نامی یہ ٹولہ جو ہے یہ کیسے تشکیل پایا، کس کے دفتر میں تشکیل پایا۔ تو یہ تو اس نے آدھا سچ بیان کیا ہے۔ ذرا قوم کو یہ بہت بیان کرتا ہے نا، پورا سچ بیان، تو قوم کو آج پورا سچ بھی بیان کر دیتا کہ یہ جو پی ایس پی نامی یہ ٹولہ ہے یہ کہاں
کس ادارے کے کس افسر کے کس کے دفتر میں اور کہاں یہ تشکیل پایا، یہ بھی قوم کو بتا دیتا. کون اس کو کراچی سے دبئی لے کر گیا، کس نے اس کو ایک بحریہ ٹاؤن میں ملازمت دلوائی، کس نے دبئی میں عالی شان اس کو فلیٹ فراہم کیا، کس نے وہاں رکھا، کون پھر اس کو وہاں سے برین واشنگ کر کے پاکستان لے کر آیا، کس نے یہ کروڑوں کے بنگلے فراہم کیے خیابان شہر میں، یہ بھی تو قوم کو بتا دیتا. ورنہ تو تحریک کا ایک کارکن اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ تو 2 کمروں کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے والا شخص تھا. اس کو تو گھر بھی قائد تحریک الطاف حسین نے خود پارٹی کے مرکز کو کہہ کر پیسے دے کر باقاعدہ اس کو گھر خرید کے دیا. اس کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا. تو پھر یہ ایسی کون سی نوکری مل گئی کہ کروڑوں کا بنگلہ آ گیا، کروڑ کی گاڑی آ گئی؟ تو یہ بھی سچ بیان کر دیتا. اور یہ جو ہم بھی آپ کو اس سے پہلے کی کئی ویڈیو بریفنگ میں بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ایم کیو ایم کے خلاف، مہاجر عوام کے اجتماعی مفادات کے خلاف، مہاجروں کی جو واحد ایک امید ہے ایم کیو ایم، اس کو ختم کرنے کے لیے، مہاجروں کو غلام بنانے کے لیے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے، کون کون اس میں ملوث ہے. اور آج مصطفیٰ کمال نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اعتراف کر لیا، یہ کہہ کر کہ اس میں کہ ہم نے فاروق ستار سے ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کی. یہ خود اس نے اپنے پریس کانفرنس میں آج کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ملوایا. یہ آپ دیکھ لیں اپنے اسکرین پر جو اس کی پریس کانفرنس کی آج کی تصویر ہے، جو خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ملوایا. یہ 2 تصاویر ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملوایا، اسٹیبلشمنٹ نے ہی ہماری ملاقات کروائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ بھی طے پایا کہ 6 مہینے کے بعد تیسری جماعت بنائی جائے گی. اور یہ جو کچھ بھی ان کے مابین اسٹیبلشمنٹ نے طے کرایا، اس تحریری معاہدے کی کاپی بھی آج میڈیا پر آپ سب نے دیکھ لی ہوگی، جس میں صاف طور پر آ گیا کہ ایک پارٹی ایک انتخابی نشان اور ایک منشور کے تحت یہ مل کر 2018 کا الیکشن لڑیں گے. یعنی کہ یہ معاہدہ طے پا گیا کہ ایم کیو ایم کو ختم کر دیا جائے گا، نئی جماعت بن جائے گی، پتنگ چھوڑ دی جائے گی، پتنگ سے دستبردار ہو جائیں گے، نیا انتخابی نشان آئے گا اور منشور بھی نیا آئے گا. یہی بدقسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے، اس کی کوشش ہے برسوں سے. اسی مقصد کے تحت 92 میں حقیقی بھی بنائی گئی ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے. جب اس میں فیل ہو گئے تو مصطفیٰ کمال جیسے بے ضمیر فروش لوگوں کو خرید کر اور پھر یہ پی ایس پی بنائی گئی. اور اب جنہوں نے ایم کیو ایم پر قبضہ کیا 22 اگست کے بعد، پہلے قبضہ کروایا گیا اور پھر ایم کیو ایم کو بھی ختم کرنے کے لیے اس سیاسی منظرنامے سے مکمل طور پر ہٹا کر اور پتنگ کا انتخابی نشان جو ایم کیو ایم کے پرچم کی طرح مہاجر عوام کی ایک شناخت ہے، جس طرح قائد تحریک الطاف حسین ان کی پہچان ہے، اسی طرح ایم کیو ایم کا پرچم
اور پتنگ کا انتخابی نشان یہ مہاجر عوام کے اتحاد کی علامت ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ معاہدہ بھی سامنے آ گیا اور یہ سب بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ سب کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جس نے طاقت کا استعمال کر کے قائد طریق الطاف حسین کو بظاہر سیاسی منظر نامے سے ہٹایا. ان کی تحریر و تقریر، ان کی تصویر کی نشر و اشاعت پر پابندی لگا دی گئی، جو ایک -1 کا فارمولا ہے جس پر برسوں سے کوشش کی جا رہی تھی، اس پر عمل کیا گیا. اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کون سی جماعت کیسی ہو، عوام کو کس کے ساتھ جانا ہے، اس بات کا فیصلہ اس جماعت کے کارکنان اور ہمدرد کریں گے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں کی اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ فلاں اپنی جماعت ختم کرے اور فلاں لوگ مل کر فلاں فلاں نام سے نئی جماعت بنائیں، جبکہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے. یہ پاکستان کا جو آئین ہے، اس کا آرٹیکل ہے 244. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. یہ آئین کا آرٹیکل 244، اس میں جو مسلح افواج کا جو حلف ہے، وہ کیا حلف لیتے ہیں مسلح افواج کے حکام، افسران، جرنیل صاحبان، کیا حلف لیتے ہیں جو اس آئین پاکستان میں درج ہے، جس میں جو یہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں، آگے نام ہوتا ہے افسر کا، کہ صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا. یہ بہت اہم نقطہ ہے اس حلف نامے کا کہ میں، یہ آرمی چیف بھی حلف اٹھاتے ہیں، ایئر چیف فضائیہ کے سربراہ بھی حلف اٹھاتے ہیں، نیول چیف بھی حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی بری فوج یا بحری یا فضائی فوج میں پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین. یہ ہے آئین پاکستان میں موجود مسلح افواج کے ارکان کا حلف نامہ. گویا کہ جو بھی اس حلف کی روح کے خلاف عمل کرے، گویا کہ اس نے آئین پاکستان میں دی گئی اپنی ذمہ داری سے انحراف کیا ہے. یہ حلف نامہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ میں کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کروں گا، جبکہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے. یہ آج ہی کی تازہ ترین مثال ہے کہ وہ مصطفیٰ کمال کہتا ہے کہ ہاں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ملوایا، انہوں نے ملاقات کرائی، سیف ہاؤس میں ملاقات ہوئی، اور وہاں ملاقات میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی اپنی جماعتیں ختم کریں اور ایک نئی سیاسی جماعت بنائیں، یہ پتنگ کا نشان چھوڑیں، نیا انتخابی نشان لیں، یہ اپنے اپنے منشور ختم کریں
نیا منشور بنائے اور نئی جماعت نئے منشور نئے انتخابی نشان کے تحت انتخابات میں حصہ لیں. جن سے یہ کہا جا رہا ہے وہ خود قوم کے سامنے پریس کانفرنس میں اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں. یہ سیاسی معاملات میں اس قدر مداخلت، یہ جو ابھی آپ کے سامنے یہ حلف پیش کیا، اس حلف کے صریحاً خلاف ورزی ہے. صریحاً کیسے کوئی بھی عسکری ادارہ، فوج کا کوئی ادارہ، فوج کے حکام، یہ کیسے سیاسی معاملات میں اس طرح کی مداخلت کر سکتے ہیں؟ ان کا بنیادی فریضہ، بنیادی کام جو آئین پاکستان میں دیا گیا ہے وہ تو ملک کی جو دستور ہے اس کا، ان کا وفادار رہنا، اور جو بنیادی فریضہ ہے وہ ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں کی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے عسکری ادارے وہ اس قدر سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. اور یہاں یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کمالو ٹولہ ہو یا اپنے آپ کو ایم کیو ایم پاکستان کہلانے والے، جو دراصل ایم کیو ایم پر، قائد طریقہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم پر قبضہ کرنے والے ہیں، وہ سب مل کر اس چیز کو اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر ان کے دیے گئے منصوبے کے تحت ایم کیو ایم کو ختم کرنے، پتنگ کا نشان اس سے دستبردار ہونے، اور یہ مہاجر شناخت اس سے دستبردار ہو کر جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ایک نئے راستے پر، نئی جماعت کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جو سارے حقائق اب سامنے آ چکے ہیں. تو پھر جو لوگ ایسا کریں وہ مہاجروں کے دوست اور ہمدرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو سیاسی معاملات میں مداخلت ہے کہ پارٹیز کو توڑا جائے، بنایا جائے، گروپ بنائے جائیں، جیسے ہم نے عرض کیا کہ حقیقی پہلے بنائی گئی، ایم کیو ایم کو توڑنے سے پہلے اور بھی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کی گئی، پیپلز پارٹی کو توڑا گیا، مسلم لیگ کو توڑا گیا، اس کے کئی گروپ بنائے گئے، جے یو آئی کے گروپ بنائے گئے، اے ایم پی کے گروپ بنائے گئے. تو مقصد کیا ہے؟ یہ سیاسی جے یو آئی کے گروپ بنائے گئے. ان سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ، نئے جماعتوں کی تشکیل، اتحادوں کی تشکیل، اتحادوں کی توڑ پھوڑ، سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں کہ ملک میں کوئی بھی ایک مضبوط سیاسی قوت نہ ہو. عوام کا مینڈیٹ تقسیم ہو، عوام تقسیم در تقسیم ہو، سیاسی جماعتوں کے نام پر، مذہب اور فرقے کے نام پر، فرقوں اور مسلکوں کے نام پر، برادریوں کے نام پر وہ تقسیم ہو، تاکہ ملک میں کوئی بھی سیاسی قوت نہ ہو، اور جو بھی ہو وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلنے پر مجبور ہوں، وہ اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد نہ ہوں. اور بظاہر تو ملک میں سیاسی اور جمہوری نظام ہو، بظاہر تو حکومتیں ہوں، لیکن کوئی بھی حکومت، کوئی بھی جماعت وہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرے، بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہی کرنے پر مجبور ہو. اور جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے اس کی تازہ ترین مثال ہے. کراچی میں یہ ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، وہاں بھی کل ایک نیا اتحاد تشکیل پایا ہے، پرویز مشرف صاحب نے اعلان کیا. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اسی طرح کی توڑ پھوڑ مسلم لیگ میں کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح کے یہ جو فیصلے ہیں ان کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے، اور اس طرح کی چیزیں دیر پا ثابت نہیں ہوتی. آج جو ایم کیو ایم کے ناقدین ہیں وہ خود
اپنے تبصروں اور تجزیوں میں یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ جو کچھ کھیل ہو رہا ہے اس کے نتائج الٹے ہی آ رہے ہیں. 24 گھنٹے بھی یہ ڈرامہ نہیں چل سکا اور آج ایک طرف ایم کیو ایم کو تماشا بنایا گیا ہے, مہاجروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ ہو رہی ہے تذلیل اصل میں مہاجروں کی. شاونسٹ تبصرے نگار, تجزیہ نگار بیٹھ کر ٹی وی پر ایم کیو ایم کی, مہاجر قوم کی توہین کر رہے ہیں. اور یہ جو سو کالڈ لیڈران ہیں یہ کروا رہے ہیں, یہ ڈرامے کروا کر. تو اس طرح کے تجربوں سے, اس طرح کے اقدامات سے کبھی بھی اچھے نتائج برآمد نہیں ہوتے, بلکہ یہ سب کچھ کر کے آپ لوگوں کے اور خاص طور پر آپ مہاجر عوام کے آپ تصور نہیں کر رہے کہ ان کے اندر کیا جذبات پل رہے ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ آپ یہ کر رہے ہیں, آپ طاقت سے, جبر سے, آپ نے قائد تحریک الطاف حسین کو بظاہر سیاسی منظر نامے سے ہٹا دیا اور یہ سمجھا کہ شاید عوام نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی عوام کیا کہہ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, وہ ذرا آپ ملاحظہ فرما لیجئے. یہ 2 ویڈیو کلپ کے عوام کے جذبات ہیں کیا. یہ ایم کیو ایم کے کارکن نہیں ہیں ذرا, لیکن ان کے جذبات ذرا سنیے آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگ. راشد شیخ صاحب ہے کراچی سے. جی راشد صاحب. السلام علیکم, میں راشد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی پہلے سر میں آپ کی تعریف تو کیا کروں, بس تعریف کی ہے میرے جتنے جاننے والے میں نے سب کو یہ پروگرام دیکھنے کا دیا ہے. یہی تعریف میں کر سکتا ہوں. باقی سر دوسری بات یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے بھی بول سکتا ہوں کہ میرا تعلق ایم کیو ایم سے بالکل بھی نہیں ہے, لیکن میں کراچی میں رہتا ہوں, اسی کی بات ایم کیو ایم کو ووٹ دیتا ہوں, یہ تعلق ہے میرا بس. لیکن باقی جو لوگ مرجر کروا رہے ہیں, یہ کروا رہے ہیں سر, کہ ہم لوگ بھیڑ بکری ہیں کہ ان کے مرجر کرانے سے جدھر یہ کہیں گے ہم ادھر ووٹ دے دیں گے. حیرت کی بات ہے سر. اور یہ فاروق ستار صاحب کو آج ان کو خیال آ گیا, کل ایسے بہت اچھا ڈرامہ کرا, ان کو اتنا شہیدوں کا خیال آ رہا ہے, تو یہ جب انہوں نے جا کے میٹنگ کر رہے تھے تو آفتاب احمد کے بارے میں بات کرتے, اس کے قاتلوں کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن باقی سر کراچی کے عوام کے اندر اگر آپ جائیں, ٹھیک ہے نا, آپ کریلا اسٹاف جائیں گے, وہ پنجاب میں بیٹھ کے, اسلام آباد میں, لاہور میں لوگ بیٹھ کے تبصرے کرتے رہتے ہیں, کراچی کے ایکسپرٹ بنتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ موچی موڑ کہاں پر ہے, کریلا اسٹاف کہاں پر ہے, 2 منٹ چورنگی کہاں پر ہے. یہاں یہ لوگ ہیں اصل وہ ووٹر. یہاں اگر مائک کے جائیں نا, وہ بات کریں آپ سے, لوگوں سے مائک لے کے جائیں گے, لوگ خوف زدہ ہیں, لوگوں کو خوف زدہ کیا ہوا ہے سر. کراچی کو امن کے نام کے اوپر اتنی خطرناک پوزیشن میں لے آئے یہ لوگ, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لوگوں کی, نوجوانوں کی خاص طور پہ سوچ کیا ہو رہی ہے. بالکل راشد صاحب, تھینک یو. کا مسئلہ نا, آپ نے بالکل صحیح کہا, اور وی ڈونٹ ہیو اینی ادر چوائس بٹ ٹو اگری کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اب, لیکن مرجر تو کرواتے رہیں گے, ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہیں گے. جس کا جو کام ہے وہ تو کرتا رہے گا. یہ آپ نے ملاحظہ کیا, ذرا ایک اور کلپ ذرا ملاحظہ فرمائیے آپ. یہ اچھا ہوا برا ہوا؟ میں تو بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ یہ اچھا ہوا. اچھا نہیں ہوا. اچھا نہیں ہوا, کیونکہ یہ فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک ہونا, یہ اچھا ہوا برا ہوا؟ میں تو بالکل بھی نہیں سمجھتا کہ یہ اچھا ہوا. اچھا نہیں ہوا. اچھا نہیں ہوا, کیونکہ پہلے جو مفاد پرست لوگ تھے انہوں نے ہماری قوم کو دلوں میں خوار کیا. شہداؤں کی قربانی کو انہوں نے فراموش کر کے انہوں نے اپنی سیاستیں چمکائی. کس کی بات کر رہے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر رہے ہیں, فاروق ستار صاحب بھی اور مصطفیٰ کمال صاحب. دونوں کی. اب وہ ذاتیت پہ اتنے اتر گئے, اتنی گن کر دی انہوں نے کہ مہاجر قوم کو کہاں لاگے کھڑا کر دیا. اب مہاجر قوم کا نمائندہ کون ہے کراچی میں؟ ایک ہی ہو سکتا ہے, کون کوئی کا لندن. لندن, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. خالی یہ جو ہے بیٹھے میں ہوں ان کے ساتھ. اچھا, یہ تو ان کے مطلب ملازم ہے. لندن کو اگلا الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی آپ کے خیال میں کراچی میں؟ جب ان کو ایک کروانے کی اجازت ہو سکتی ہے تو نہیں ہو سکتی. اگر نہیں ہوئی
तो आप क्या करेंगे? अच्छा, और आप अपने हिमायती कितने मिलेंगे आपके यहाँ? आदमी की दुनिया थोड़े सारे मैत्री हुई है। लंदन तो आपने मुलाहिजा किया कि लोग क्या कह रहे हैं। ये दो अफराद की आवाज नहीं, ये खल्क खुदा की आवाज है। और कहते हैं कि ज़बान खल्क को नक्कार है खुदा समझो। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं, ये ड्रामे बंद किए जाएं और आवाम को फैसला करने दिया जाए कि वो किस जमात को पसंद करते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं, कौन उनका लीडर होगा। इसका फैसला आवाम को करने दीजिए, आप मत कीजिए। आपका जो काम है वो कीजिए, मुल्क का दिफा कीजिए और जो वादे करें उन वादों पे अमल कीजिए। जो इस ऑपरेशन के दौरान इस कदर जो जुल्म हुआ, सिर्फ एक ही मिसाल सामने रख देते हैं। एमक्यूएम के कारकुन आफताब अहमद, जिनको 1 मई 2016 को गिरफ्तार किया रेंजर्स ने और फिर 3 मई 2016 को उनको मावर अदालत कत्ल कर दिया गया। उनकी लाश अस्पताल पहुंचाई गई, कहा गया कि हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हुआ, लेकिन जब वो वीडियो सामने आई तो सामने आ गया कि उस कदर उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने ऐलान किया था तहकीकात का, लेकिन वो कोई नतीजा सामने नहीं आया और वो खुद सऊदी फौजी इत्तेहाद के सरबराह बनकर सऊदी अरब चले गए। उस वक्त के डीजी रेंजर्स जनरल बिलाल अकबर ने ऐलान किया था तहकीकात का। वो अब अपने ओहदे पर नहीं है, जीएचक्यू में है, लेकिन आफताब अहमद शहीद के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के तलबगार हैं। तो ये करने के बजाय बदकिस्मती से आप सियासी जमातों की तश्कील और तकसीम और उसमें मसरूफ है। एक नुक्ता जो आज कमालू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको आज महाजिर नाम और एमक्यूएम बहुत बुरी लग रही है, जबकि उसको सब कुछ नॉर्थ कराची के एक छोटे से गरीब इलाके में रहने वाले इस बेनाम गुमनाम शख्स को जो कुछ भी मिला वो इसी महाजिर नाम पर और एमक्यूएम की ही बदौलत, कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन की ही बदौलत मिला, और वो आज बैठकर उनके खिलाफ जहर उगलता है। आज वो फरमाते हैं कि इस महाजिर सियासत से मिला क्या है। तो जनाब एमक्यूएम के कयाम से पहले जो महाजिरों की हालत थी कि वो तकसीम थे, महरूमी अपने उरूज पर थी, नौजवान तमाम तर आला तालीम हासिल करने के बावजूद डिग्रियां लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे थे मुलाजमत के लिए, और उन पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद थे कोटा सिस्टम की वजह से, और कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं था। तमाम तर ये जो बड़ी बड़ी जमातें, सियासी और मजहबी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और दीगर जमातें सब मौजूद थी। जमात इस्लामी मौजूद थी, जेईपी मौजूद थी, तहरीक इस्तक़लाल, एएनपी, सारी जमातें मौजूद थी, लेकिन कोई मुहाजिरों के लिए बोलने वाला नहीं था। ऐसे में कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन ही ने इन बिखरे हुए मुहाजिरों को न सिर्फ मुत्तहिद किया, उनके हुकूक के लिए आवाज बुलंद की और उनको मुत्तहिद करके
ایک ایسی طاقت بنایا اور پاکستان کی سیاست میں وہ انقلاب برپا کیا، وہ کیا جس کا تصور نہیں تھا. ایم کیو ایم سے پہلے کوئی غریب نوجوان اس بات کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ منتخب ہو کر قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایوانوں میں پہنچے. یہ مہاجر سیاست نے کیا، قائد تحریک الطاف حسین نے کیا کہ تم جیسے بے نام گمنام نوجوان جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، انہیں قائد تحریک الطاف حسین نے اپنے نظریے سے، اپنی جد و جہد سے اور اسی مہاجر سیاست سے جس کو تم آج گالیاں دے رہے ہو، اسی کی بدولت تمہیں گندی نالیوں سے اٹھا کر، تمہیں اپنے نظریے سے نہلا کر اور عوام کے ووٹوں سے منتخب کروا کر، عوام تو تمہیں جانتی بھی نہیں تھے، اور جیسے تم جیسے اور دیگر لوگ ان کو منتخب کر کے کہیں صوبائی اسمبلی میں پہنچایا، قومی اسمبلی میں پہنچایا، میئر ڈپٹی میئر بنایا، تمہیں ناظم بنایا، یہاں تک کہ گورنر کے منصب پر بھی ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان وہ فائز کروایا جس کا تصور نہیں تھا قائد تحریک الطاف حسین سے پہلے. اور جب یہ موقع ہے تو قائد تحریک الطاف حسین نے اپنے خاندان والوں کو نہیں بھیجا، گمنام لوگوں کو ہی، مہاجر نوجوانوں کو اسمبلی میں بھیجا. اور وہ نوجوان جو ایم کیو ایم سے پہلے، مہاجر سیاست سے پہلے ایک کلرک کی نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، وہ ڈائریکٹ 16 گریڈ میں، 12 گریڈ میں وہ ان کو ملازمتیں دلوائیں. جب بلدیاتی سطح پر ایم کیو ایم کو نظام ملا، اختیار ملا تھوڑا، تو کے ایم سی، واٹر بورڈ اور دیگر بلدیاتی اداروں میں ان ہزاروں ملازمتوں سے محروم بے روزگار مہاجر نوجوانوں کو ملازمتیں ملی. تو صرف ان مہاجر نوجوانوں کو ہی نہیں، ان کے خاندانوں کو خوشحال کیا گیا. جو نوجوان ٹین کی چادروں میں، ٹین کی چھتوں میں مکانات میں رہ رہے تھے، ان کے 2 3 منزلہ مکان بن گئے. قوم کو خوشحال کیا قائد تحریک الطاف حسین نے، ایک متحد کر کے ایک طاقت بنایا، ان کو ایک راہ دکھائی عزت کے ساتھ سر اٹھا کر زندگی گزارنے کی. اور بہت ایک طویل ہے جو ایک فہرست بیان کی جا سکتی ہے اس وقت. سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم مہاجر جو قائد تحریک الطاف حسین سے پہلے، ایم کیو ایم سے پہلے، اس مہاجر سیاست سے پہلے طرح طرح کے توہین آمیز القابات سے نوازے جاتے تھے. کوئی تلیار، کوئی مکڑ، کوئی مٹروا، کوئی پناہگیر، اور نہ جانے کیسے کیسے القابات سے ہمیں نوازا جاتا تھا، ہماری توہین کی جاتی تھی، ہماری کوئی شناخت نہیں تھی. اس مہاجر سیاست نے قائد تحریک الطاف حسین کی برسوں کی جدوجہد کے نتیجے میں گمنام اور بے نام مہاجروں کو نام ملا، نام، شناخت ملی ہے، جو کسی بھی قوم کا بنیادی اس کی پہچان اسی نام سے ہوتی ہے. احسان فراموشو، بغیر تو تمہاری پہچان کیا تھی؟ ہم مہاجروں کی پہچان کیا تھی؟ قائد تحریک الطاف حسین نے یہ نام دیا، شناخت دی ہمیں. آج چاہے نفرت سے ہی صحیح، لیکن ہمارے دشمن بھی یہ ماننے پر، کہنے پر مجبور ہے کہ ہاں یہ مہاجر لوگ ہیں. بین الاقوامی فورم پر بشمول اقوام متحدہ اس کی ڈاکومنٹس میں موجود ہے کہ پاکستان میں جو ایتھنیسٹیز ہیں، جو قومیت ہیں، ان میں ایک مہاجر بھی ہے. وہ مہاجر نہیں جو بیوقوف بنانے کے لیے کہا جاتا افغان مہاجر نہیں. اس حوالے کے ساتھ مہاجر وہ
جو 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے. تو مہاجروں کو شناخت دی ہے، ورنہ تو ہمارے والدین، ہمارے بزرگ پاکستانی ہو کر بھی کہتے تھے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اس لیے کہ ہماری شناخت نہیں تھی اس وقت کوئی. تو قائد تحریک الطاف حسین نے سب سے بڑا احسان جو ہم پر کیا ہے، مہاجروں پر جو کیا ہے، وہ ہم بے ناموں، ہم گمناموں کو شناخت دی ہے، نام دیا ہے. باقی تو احسان فراموشی پر کوئی اتر آئے، بے غیرتی اور کمینگی پر کوئی اتر آئے، تو وہ یقیناً مصطفیٰ کمال ہی بنتا ہے جو آج تم کر رہے ہو. اور رہی بات یہ، تو مہاجر ہی سب سے زیادہ ناانصافیوں کے شکار تھے، ورنہ تو تمام قومیتیں، تمام جماعتیں مختلف قومیتوں کے حوالے سے موجود تھیں. اگر مہاجروں کو بھی برابر کا پاکستانی سمجھا جا رہا ہوتا، ان کو ان کے حقوق مل رہے ہوتے، تو یہ سوچ پیدا ہی نہیں ہوتی، پھر ایم کیو ایم بھی وجود میں نہیں آتی. ناانصافیوں نے ایم کیو ایم کو جنم دیا ہے، اور یہ جب ناانصافیاں جب تک ہیں ایم کیو ایم ختم نہیں ہو سکتی. چاہے جتنی ہی کوششیں کر لیں، جتنے ہی ڈرامے کر لیں، جتنے ہی ہتھ کنڈے اختیار کر لی جائیں، ایم کیو ایم ختم نہیں ہو سکتی. اور نہ یہ مہاجر شناخت اب ختم ہو سکتی ہے، چاہے تم کتنے ہی نام سے جماعتیں بنا لو، کچھ بھی کر لو، یہ اب ختم نہیں ہو سکتی. تو باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی اور کہیں گے. میں قاسم بھائی سے درخواست کروں گا اس گفتگو آگے بڑھائی جائے. رابطہ کمیٹی کارکن ڈاکٹر سلیم دانش بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس بریفنگ کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس ویڈیو بریفنگ کو سننے والے تمام وفا پرست قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والے، دنیا میں بسنے والے ایک ایک ساتھی، ایک ایک ہمدرد، ایک ایک ماں بہن بھائی، سب کی خدمت میں السلام علیکم. جس طرح سے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ اٹل ہوتی ہیں اور جن کو کسی صورت تبدیل نہیں کیا جاتا. جس طرح سے کہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان دے کے یہ میسج دیا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو. اور جس طرح سے پیدائش کے فوراً بعد جو دوسرا کام کیا جاتا ہے، وہ ہمارا آپ کا نام رکھا جاتا ہے، جو قبر تک ہمارے ساتھ ہی جاتا ہے. اسی طرح سے جب کسی طبقے کے ساتھ ظلم، ناانصافی اور ان کو محرومیوں سے نوازا جاتا ہے، تو جب وہ اپنی وابستگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، کسی کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ وابستگی بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ قائم و دائم رہتی ہے. جس طرح سے کہ اذان کے بعد ہمارا مذہب اور نام کے ساتھ ہمارا نام رہتا ہے، اسی طرح سے ہماری سیاسی وابستگی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے. آج جو یہ لوگ پی آئی بی ٹولہ ہو یا پی ایس پی ٹولہ ہو، کمالو گروپ ہو یا کوئی بھی گروپ ہو، جو آج مہاجروں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مہاجر نام ختم کرنا ہے، تو میں صرف ان سے یہی سوال کرتا ہوں کہ یہ مہاجر نام تو آپ کے پاس بعد میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے دیا ہے. اس سے پہلے تو تم وہ اپنے ساتھ جو اذان دے کے آپ کو جو دست دیا کہ آپ مسلمان ہو، اس کو ختم کرو. اس کے بعد اپنے نام کو ختم کرو، تو پھر اس کے بعد مہاجر نام کو ختم کر سکتے ہو. اگر پہلی دو چیزیں ختم نہیں کر سکتے تو مہاجر نام کو بھی ختم نہیں کر سکتے. یاد رکھو، مہاجر نام ہمارے آپ سب کے ساتھ، جو بھی مہاجر ہیں، وہ قبر تک ساتھ جائے گا. اور آج اگر کمالو ٹولے کو لے کے آیا جاتا ہے، پی آئی بی ٹولے کو لے کے آیا جاتا ہے، تو یہ کس خوف کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے، اور کس کی وجہ سے یہ کانپ رہے ہیں؟ وہ کانپ رہے ہیں ایم کیو ایم کے قائد، ایم کیو ایم کے بانی، قائد تحریک الطاف حسین بھائی
بابا قوم قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے خوف کی وجہ سے وہ ان کو لے کے آ رہے ہیں. تو میرے وفا پرست بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج آپ کی جس طرح سے سب سے بڑی دشمن اول نمبر کی اگر کوئی قوت طاقت ہے تو دشمن ہے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ اپنی فہرست میں جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو شامل کیا، اسی طرح سے آپ اپنی فہرست میں سندھ پولیس کو بھی شامل کر لیں، سندھ رینجرز کو بھی شامل کر لیں، اور اب جو اسٹیبلشمنٹ کا نیا تشکیل کردہ گروپ جو ہے پی آئی بی ٹولہ اور پی ایس پی ٹولہ، یہ لوگ بھی آپ کے انہی دشمنوں کی فہرستوں میں شامل ہیں. جس طرح سے کہ مختلف ادوار میں ماضی میں پیپلز امن کمیٹی کے نام کے ساتھ یا دیگر قومیتوں کی طرف سے جو مہاجر بستیوں پر، آبادیوں پر حملے ہوئے، ان کا قتل عام ہوا، اسی طرح سے یہ ایک نیا جدید تشکیل کردہ گروپ بنا کے مہاجروں کی نسل کشی کے لیے تیار کیا گیا ہے. وہ اس طرح سے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح سے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ جب گروپ تشکیل دیتے ہیں، جب ان کے لیے کام کے نہیں رہتے تو پھر انہی کے کارندے، انہی کے تنخواہ دار لوگ ان کو ختم کرتے ہیں. کہ جس طرح سے کہ پاکستان میں دیگر تحریکوں کو کچلا گیا اور پھر اس کو مار کے الزام ایک دوسرے پہ لگایا جاتا ہے. تو میرے مہاجر وفا پر ساتھیوں، آپ اس بات کو اچھی طرح سے دھیان میں رکھو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ والے غائب کرتے ہیں. جس طرح سے کہ پی ایس پی ٹولے نے بتایا کہ 300 لوگ ان کے قبضے میں تھے، 70 انہوں نے ہمیں دیے، 230 ابھی تک ان کے پاس ہیں. تو اگر یہ کام یہ کر رہے ہیں تو یہ مستقبل میں بھی یہی کچھ کریں گے. یہ آپس کے لوگوں کو خود ہی غائب کریں گے، خود ہی ماریں گے، اور الزام ایم کیو ایم پر، الزام قائد تحریک الطاف حسین بھائی پر، الزام وفا پرستوں پر لگے گا. تو یہ بات اپنی گرہ سے باندھ لو کہ آپ کو اب صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز کی شہادت، ایک ایک چیز کی ایویڈنس رکھنی ہے. اگر آپ کو رینجرز، اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ، اگر آپ کو پولیس کے لوگ اٹھاتے ہیں تو ان کی تمام تفصیل آپ کو اپنے پاس رکھنی ہے، اس کی ویڈیو کلپس بنانی ہے اور اس کو محفوظ رکھنا ہے شہادت کے ساتھ. اس کو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرنا ہے، اس کو تمام لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ ظلم ستم آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ آپ کی ایک بہت بڑی مہاجر قوم کے لیے خدمت ہوگی. اور جس طرح سے کہ آج پی آئی بی ٹولہ اور آج کمالو گروپ یہ ابھی بتا رہے ہیں جن کا کہ کوئی ذریعہ معاش، دونوں گروپ میں سے کسی بھی ایک شخص کے لیڈر کا کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں ہے. یہ جب پاکستان میں جب ایم کیو ایم کے ذمہ دار تھے تو ساری سب چیزیں انہی کے ہاتھ میں تھی. انہی کی وجہ سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، تحریک کو سامنا کرنا پڑا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے چائنا کٹنگ کی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی اور لوگوں کے کام نہیں کیے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی. اور جس طرح سے کہ آج لینڈ کروزروں کی بات کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کی بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہاں ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جب تحریک کا آغاز کیا، ابتدا کی، تو انہوں نے 20 سال تک اپنی 50 موٹر سائیکل جو ان کے پاس تھی، جو کہ آپ کے ہونڈا 50، اس کے اوپر تحریک کا آغاز کیا. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی جب کراچی سے اندرون سندھ کے لیے تنظیمی معاملات کو دیکھنے کے لیے نکلتے تھے تو وہ ان کی طرح سے لینڈ کروزروں میں نہیں جایا کرتے تھے. وہ لوگ جو ہیں وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی پبلک ٹرانسپورٹ میں جایا کرتے تھے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی بس میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے. اور میں آپ کو گواہی دیتا ہوں، میں آپ کو شہادت دیتا ہوں کہ جب بھی قائد تحریک الطاف حسین بھائی حیدرآباد آئے تو میں آپ کو اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ ہم لوگ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو، میں خود موٹر سائیکل پہ، رکشہ پر، بس اسٹینڈ سے لے کے آتا تھا تاکہ وہ تنظیمی جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے خطاب کرنے کے لیے، اس میٹنگ کے لیے آیا کرتے تھے. یہ قرآن شریف ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کی شہادت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی جب بھی حیدرآباد
ابتدا میں آئے تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بس میں آتے تھے اور بس سے یا ٹرین سے آتے تھے اور ان کو ہم وہاں سے رکشے میں موٹر سائیکل میں اپنے ساتھ لے کے آتے تھے اور جب واپس جاتے تھے تو بھی وہ واپسی کا راستہ بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ پبلک بس سے ٹرین سے جایا کرتے تھے. ان کی طرح سے عیاشیاں نہیں کی قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی جو ہیں وہ مہاجروں کے وہ واحد نمائندہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں مہاجر قوم کو شناخت دی ہے. اور آج میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ان غداروں کو بھی یہ ایک میسج ہے کہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس دن بھی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ان کے سروں سے ہٹے گی اور جب بھی ہوگا تو انشاءاللہ سندھ کے شہری عوام، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ کے تمام شہروں کے جتنے بھی مہاجر حق پرست وفا پرست ہیں وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ ہوں گے. اور انشاءاللہ العزیز قائد تحریک الطاف حسین بھائی ایک ایک ظلم کا بدلہ انشاءاللہ پاکستان کے آئین کے یا جو بھی اس وقت نیا قانون آئین بنے گا اس کے حساب سے ان سے بدلہ لیں گے. آج جو صورتحال سندھ کے شہروں میں ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم زیادتی کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپس کی لڑائی ہے. ارے یہ کیسی آپس کی لڑائی ہے کہ آج آپ کے ہی ایجنٹ، آپ ہی کے جو پیدا کردہ لوگ وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ 300 لوگ ہم نے غائب کیے تھے اور 300 لوگ میں سے 70 لوگ ہمیں واپس کیے، 230 لوگ ابھی تک ہیں. اور ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا جب ظلم مہاجروں پر شروع رکھتی ہے اور اگر ان کی طرف سے کبھی کمی آتی ہے تو پھر سندھ پولیس ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ان کو مار کاٹ کے پھینکنا شروع کر دیتی ہے. آج سندھ کے شہری عوام، مہاجر آج یہ کہنا چاہتے ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے کہ تم پاکستان کے اگر پاکستان کے تنخواہ دار محافظ ہو، پولیس والے ہو، فوج والے ہو تو حفاظت کی ذمہ داریاں ادا کرو. ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری، ان کو غائب کرنے کا سلسلہ فوراً بند کر دو. اگر یہ سلسلہ آپ نے بند نہیں کیا تو یاد رکھنا کہ جس طرح سے کہ یوگوسلاویہ کا مسئلہ 7,000-8,000 لوگوں کے قتل عام کے بعد انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں گیا تھا، مہاجروں کے ساتھ جو تم ظلم زیادتی کرے، 22,000 سے زیادہ جو لوگوں کو، نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں کو، بزرگوں کو جو قتل کیا ہے، جو ان کو شہید کیا ہے، اگر یاد رکھو اگر وہ مقدمہ اگر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اگر ہم لے کے گئے تو پھر تمہیں وہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ یوگوسلاویہ، کوسوو کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کا نتیجہ ہوا. اور جو ظلم و ستم تم نے بنگلہ دیش میں کیے تھے، بنگلہ دیش میں ظلم کیا تو پوری دنیا میں تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مہاجروں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بند کر دو، مہاجر مینڈیٹ کو تسلیم کرو. قائد تحریک الطاف حسین بھائی مہاجروں کے واحد لیڈر ہیں اور پوری قوم متحد ہے. جس طرح سے کہ ابھی آپ نے ویڈیو کلپس میں بھی دیکھا کہ مہاجر عوام کی آواز آپ نے سنی، اور آج بھی کہتا ہوں آواز خلق کو نخارہ خدا سمجھو. اگر آج آپ صحیح طرح سے سمجھ جاؤ گے تو آپ بھی سکون میں رہو گے، ورنہ خدا ظلم کو ایک روز ضرور بند کر دے گا اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ انصاف ضرور ہوگا. میں اسی کے ساتھ اپنے اختتام کروں گا اور قاسم علی رضا بھائی سے درخواست کہ وہ اس میٹنگ کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ سلیم دانش بھائی. عزیز تحریکی ساتھیوں، 2-3 اور پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کر دوں. زانی خان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، منشیات کا عادی شخص، آدھا پاگل آدھا چریا، غیر اخلاقی، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث. امریکہ کی ایک عدالت کا اس کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے کہ وہ ایک ناجائز بچی کا باپ ہے. اس پی ٹی آئی کو بھی کوکن شاہ کی سربراہی میں
تشکیل دینے میں پنجابی ISI کا بہت بڑا کردار ہے. ایک قابل غور بات یہ ہے کہ یہ کوکین خان روزانہ جلسے جلوس کر رہا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جلسہ جلوس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں اچھی خاصی رقم درکار ہوتی ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں کوئی سیاسی مذہبی رہنما ایسا نہیں ہے، صحافت کے علمبردار، کوئی صحافی، کوئی سیاسی تجزیہ نگار، کوئی اینکر پرسن ایسا نہیں ہے جو اس زانی شخص سے پوچھ سکے کہ یہ تو روزانہ جلسے جلوس کرتا پھر رہا ہے، اس کا پیسہ تیرے پاس آتا کہاں سے؟ یہ کون سی ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہے جس کے پیسے سے تو جلسے جلوس کرتا پھر رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سارا زور چلتا ہے تو صرف MQM پر، اس لیے کہ MQM مہاجروں کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے مظلوم عوام کی نمائندہ جماعت بن کے ابھری ہے، مظلوم عوام کے حقوق کی ترجمانی کر رہی ہے. لیکن نہیں، MQM کو اسی لیے صفحہ ہستی سے مٹانے کی یہ سازشیں کر رہے ہیں. عزیز تحریک کے ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2007 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ان کے عہدے سے کس طرح برطرف کیا گیا. قصہ یہ تھا کہ اس وقت جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان تھے. انہوں نے افتخار محمد چودھری کو راول پنڈی میں واقع آرمی ہاؤس میں طلب کیا. جی افتخار محمد چودھری کو آرمی ہاؤس طلب کیا اور بندوق کی نوک پر انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفی دے دیں. افتخار چودھری نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں افتخار محمد چودھری کے خلاف ریفرنس تیار کیا گیا، اور یہ ریفرنس آپ پارا میں تیار کیا گیا. جی جناب، یہ ریفرنس آپ پارا میں تیار کیا گیا، اور انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیلات قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی بہت جلد اپنے آڈیو پیغام میں بیان کریں گے کہ کس طریقے سے آپ پارا میں کیا کیا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے، اور وکلا تحریک کے نام پر کس طرح قومی دولت اور مال و دولت کو لوٹا جاتا رہا ہے. عزیز تحریکی ساتھیوں، اسٹیبلشمنٹ کے تشکیل کردہ ٹولے PSP ٹولے کے کمالوں نے ایک اور رونا گانا گایا کہ مہاجروں کے نام پر سیاست مہاجروں کے لیے زہر قاتل ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مہاجروں کے لیے پانی مانگوں اور سندھیوں کو پیاسا رکھوں. کراچی میں سندھی بھی رہتے ہیں، پختون بھی رہتے ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں، جبکہ یہ ریکارڈ پر موجود ہے. اس کا یہ بیان، کمالو کا یہ بیان، جب وہ ناظم کراچی بنا، اس کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب مجھے کراچی کا ناظم بنایا گیا تو قائد تحریک جناب الطاف حسین نے مجھے فون کر کے کہا کہ اب تم صرف MQM کے یہ مہاجروں کے ناظم نہیں ہو بلکہ کراچی کے ناظم ہو. کراچی میں تمہیں مظلوم سندھیوں کے بھی مسائل حل کرنے ہیں، مظلوم پختونوں کے بھی مسائل حل کرنے ہیں، پنجابیوں کے بھی مسائل حل کرنے ہیں، بلوچوں کے بھی مسائل حل کرنے ہیں، سرائکیوں کے بھی مسائل حل کرنے ہیں، کشمیریوں کے بھی مسائل حل کرنے، ہزار بال کے بھی مسائل حل کرنے. کراچی میں رہنے والا ہر شہری یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے مسائل حل کیے جائیں. یہ بیان اس کا ریکارڈ پر موجود ہے. اور اگر MQM نے صرف مہاجروں کو نوازا ہوتا تو یہ آدھا سچ بولنے والا پورا بغیرت یہ کیوں نہیں کہتا کہ جب کشمیر میں
اور صبح خیبر پختونخوا میں زلزلہ آیا, قیامت خیز زلزلہ آیا 2008 میں, 2005 میں. جب قیامت خیز زلزلہ آیا تو کشمیریوں کی, زلزلہ متاثرین کی 1 سال تک مدد کس نے کی؟ جب بلوچستان میں قحط پڑا تو مظلوم بلوچوں کی مدد کے لیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی اپیل پر اور ان کی ہدایت پر ایم کیو ایم کے نمائندے نہیں پہنچے تو اور کون پہنچا تھا؟ جب صوبہ سندھ کے علاقے تھر میں خشک سالی ہوئی تو غریب سندھیوں کو پانی کی فراہمی کے لیے کون آگے بڑھا تھا؟ وہاں تو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک نہیں ہے, نہ بلوچستان میں ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تھا, نہ تھر میں ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تھا, نہ کشمیر میں ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تھا. تو کمالو گمراہ کن باتیں کر کے پاکستان کے عوام بالخصوص مہاجروں کو بے وقوف بنانے کی کوشش مت کر. تم نے جو ضلالت دکھائی ہے اور جو احسان فراموشی کی ہے اس کے نتیجے سامنے آنے لگ گئے. پہلے ستاروں نے مسخرہ پن کیا اور آج تو نے مسخرے پن کی انتہا کر دی ہے. تو یہ مہاجر قوم اپنی قسمت کا فیصلہ مسخروں کے ہاتھ میں نہیں دے گی, ہرگز نہیں دے گی. عزیز تحریکی ساتھیوں, ان 3 دنوں کے ڈراموں میں, 3 دنوں میں ہونے والے مسخرے پن میں ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ سب کے دلوں میں موجود ہے, کچھ منافقوں کی زبان پہ نہیں آ رہا کہ چاہے آئی ایس آئی پی آئی بی ٹولہ تشکیل دے دے, چاہے پنجابی فوج اور آئی ایس آئی کمالو ٹولے کو تشکیل دے دے, حقیقی ٹولہ بنا لے, لیکن سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے, کراچی میں رہنے والے, حیدرآباد میں رہنے والے, میرپور خاص میں رہنے والے, سکھر میں رہنے والے, نواب شاہ میں رہنے والے, سانگڑ میں رہنے والے اور ٹنڈو الایار میں رہنے والے اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں رہنے والے مہاجروں کے دل صرف اور صرف بابائے مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے ساتھ دھڑکتے ہیں. مہاجر قوم صرف قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو اپنا قائد مانتی ہے. مہاجر قوم صرف قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی قیادت میں اپنے حقوق کی جدوجہد کرنا چاہتی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ. اور یہ سب کی سب کامیابیاں یقیناً قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی ولولہ انگیز قیادت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں قسمہ پرسی اور آزمائش کے مراحل میں ثابت قدمی اولو العزمی کا مظاہرہ کرنے والے تحریکی ماؤں, بہنوں, نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں کی اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے دشمنوں اور مہاجر قوم کے دشمنوں کو ایک ایک کر کے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. تحریکی ساتھیوں, یہ آپ کی وفا پرستی کی کامیابی ہے, یہ آپ کی ثابت قدمی کی کامیابی ہے. اسی طریقے سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی قیادت میں متحد رہیے گا, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے گا, اسی طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے حقوق کی جد و جہد جاری رکھیے گا. انشاءاللہ فتح صرف اور صرف ہمارا مقدر بنے گی اور مہاجر قوم کے دشمنوں کو ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. چلتے چلتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تحریک کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ تحریک کے تمام شہداء کے درجات بلند کر کے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تحریک کے تمام اسیر ساتھیوں کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کی جلد سے جلد رہائی ممکن بنائے. تحریک کے جتنے بھی لاپتہ ساتھی ہیں رب العزت اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں, پنجتن پاک کے صدقہ پاک میں, بزرگان دین اور اولیاء کاملین کے صدقہ پاک میں تمام لاپتہ ساتھیوں کو باحفاظت ان کے گھروں میں ان کے پیاروں سے ملا ہے. یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کو درازی عمر عطا فرما, انہیں صحت و تندرستی عطا فرما, دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. یا رب العالمین
MQM को और महाजिर कौम के खिलाफ होने वाली तमाम तर साजिशों को अपने रहम करम से नाकाम बना और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की क़यादत में महाजिर कौम को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जे महाजिर, जे महाजिर, जे महाजिर, जे बाबा महाजिर कौम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।